ویانا 1529 عیسوی۔ سلطان سلیمان نے اپنی اس جنگی مہم کو خرابی موسم کے سبب مؤخر کر دیا اور قسطنطنیہ واپس لوٹ آئے، جبکہ اس کے باج گزار جان زپولیا نے ہنگری پر اپنا کنٹرول مضبوط کر لیا۔ بظاہر یوں محسوس ہوتا تھا کہ سلطان سلیمان کی یہ جنگی مہم ناکام ہو چکی ہے، مگر ایسا بالکل بھی نہیں تھا، کیونکہ سلطان نے ہیبسبرگ خاندان کے جانشین فریڈینینڈ سے سارا ہنگری واپس لے لیا تھا، جبکہ سلطان نے ہیبسبرگ کے علاقوں میں گھس کر ان کی طاقت کو آزمانے کے لیے آسٹریا کے دارالحکومت ویانا کا محاصرہ کیا تھا۔ گو کہ ویانا کا 1529 میں کیا جانے والا محاصرہ کامیاب نہ ہو سکا، مگر سلطان سلیمان ویانا کو حاصل کرنے کے خیال سے ابھی دستبردار نہیں ہوئے تھے۔ وہ ایک بڑے جنگی تجربے اور قیمتی حربی معلومات کے ساتھ واپس تو پلٹ گئے، مگر انہی تفصیلی جغرافیائی معلومات یا ٹپوگرافی کے بل بوتے پر وہ 3 سال بعد دوبارہ سے ویانا پر حملہ آور ہو گئے۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں سیکھو جانو کی اوٹومن سیریز، اور آج کی اس زیر نظر ویڈیو میں ہم آپ کو نہ صرف سلطان سلیمان کی ویانا حاصل کرنے کے لیے کی جانے والی دوسری کوشش کے بارے میں بتائیں گے، بلکہ ہیبسبرگ کی صفوی سلطنت کے ساتھ مل کر دونوں اطراف سے سلطنت عثمانیہ پر حملہ آور ہونے کی داستان بھی سنائیں گے، اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ سلطان سلیمان نے خلافت عثمانیہ کا وجود برقرار رکھنے کے لیے کیسے ان دونوں طاقتوں کی متحدہ کوششوں کو ناکام بنایا۔ سلطان سلیمان کے ویانا پر حملے کی کچھ اور وجوہات بھی تھیں، جن میں سب سے بنیادی وجہ بنتا ہے آسٹریا کا حکمران فریڈینینڈ۔ 1529 عیسوی میں ویانا کا محاصرہ مؤخر کرنے کے بعد جلد ہی فریڈینینڈ نے اپنے نمائندے سلطان سلیمان کی خدمت میں قسطنطنیہ بھیجے اور ان سے درخواست کی کہ وہ جان زپولیا کی حمایت اور تعاون سے دستبردار ہو جائیں، مگر سلطان سلیمان کی طرف سے انہیں صاف صاف انکار کر دیا گیا۔ اس انکار پر فریڈینینڈ نے پھر سے ہنگری کے سرحدی علاقوں میں در اندازی شروع کر دی۔ ہیبسبرگ کے تعاون سے فریڈینینڈ کو سرحدی علاقوں میں کامیابیاں تو حاصل ہو رہی تھی، مگر وہ ہنگری کے دارالحکومت بودا کو جان زپولیا سے حاصل کرنے میں ناکام رہا۔ فریڈینینڈ کی طرف سے 1530 عیسوی کے آخر میں ایک دفعہ پھر سے ایک سفارتی مشن سلطان سلیمان کی خدمت میں روانہ کیا گیا اور سلطنت عثمانیہ کے ساتھ دوستانہ روابط استوار کرنے کی کوشش کی گئی، تاکہ سلطان سلیمان سے جان زپولیا کے بجائے اپنے لیے حمایت حاصل کی جا سکے، مگر اس سفارتی مشن سے بھی مطلوبہ مقاصد حاصل نہ ہو سکے۔ سلطان سلیمان بہرحال اس تمام صورتحال سے اس نتیجے پر پہنچ چکے تھے کہ قبل اس کے کہ ہنگری ہاتھ سے نکل جائے، ہیبسبرگ کے خلاف کوئی عملی قدم اٹھا لینا چاہیے۔ اسی لیے سلطان سلیمان نے ایک دفعہ پھر سے ویانا پر چڑھائی اور ہیبسبرگ کو سبق سکھانے کی غرض سے ایک نئی جنگی مہم کی تیاری کا حکم دے دیا۔ سلطان سلیمان نے اس دفعہ لگ بھگ 1 لاکھ کے قریب فوج اکٹھی کی، اور اپریل 1531 عیسوی میں یہ فوج قسطنطنیہ سے چل پڑی۔ جولائی تک اس عثمانی فوج نے ہنگری کے سرحدی علاقوں میں بہت سے قلعے اور شہر ہیبسبرگ اور فریڈینینڈ کی مشترکہ فوجوں سے چھین لیے، جبکہ عثمانی افواج نے بڑے پیمانے پر حالیہ، سلویکیا، سلوینیا، آسٹریا اور کروشیا کے علاقوں میں عسکری کارروائی کرتے ہوئے ہیبسبرگ اور فریڈینینڈ کے حامیوں کا بھی صفایا کر دیا۔ عثمانی فوجیں چونکہ فریڈینینڈ کی مشترکہ افواج کے مقابلے میں بہت زیادہ تھی، اس لیے فریڈینینڈ نے کوزیک کے اہم ترین قلعے کے دفاع کے لیے کروشیا کے ایک کمانڈر نیکولا یوریسک کو 800 ماہر جنگجوؤں کے ساتھ اس قلعے میں چھوڑا اور خود پیچھے ہٹ گیا۔ چونکہ یہ قلعہ ویانا کے راستے میں پڑتا تھا، اس لیے عثمانیوں نے اسے پہلے فتح کرنا ضروری سمجھا۔
اسی وجہ سے عثمانیوں نے اس قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ اس محاصرے کے دوران سلطان سلیمان کے ساتھ موجود ہتھیاروں اور گولہ بارود کا بڑا حصہ استعمال ہو گیا۔ لگ بھگ 20 دفعہ اس قلعے کو حاصل کرنے کی کوشش کی گئی، مگر یہ تمام کوششیں ناکام ہو گئی۔ ہتھیاروں اور گولہ بارود کے نقصان کے علاوہ سلطان سلیمان کو جس قیمتی چیز کا سب سے زیادہ نقصان ہوا وہ تھا وقت۔ کوزیک کی اس مہم جوئی میں سلطان کے 4 ہفتے ضائع ہو گئے، اور پھر جلد ہی ان علاقوں میں اگست میں ہونے والے برساتی سلسلے کا آغاز ہو گیا۔ سلطان سلیمان ہتھیاروں کی کمی اور خراب موسمی حالات سے یہ سمجھ چکا تھا کہ اب مزید آگے ویانا کی طرف بڑھنا فضول ہے، اس لیے سلطان اپنی عثمانی فوج کے ہمراہ قسطنطنیہ واپس لوٹ گیا۔ یوں سلطان سلیمان کی ویانا فتح کرنے کی دوسری کوشش ناکام ہو گئی، اور یہیں سے شروع ہوتی ہے عثمانیوں اور ہیمسبرگ خاندان کے درمیان کشیدگی اور دشمنی، جو کہ 20ویں صدی تک جاری رہی۔ ہیمسبرگ بادشاہ چارلس پنجم اور فریڈینینڈ دونوں اس بات سے خوب واقف تھے کہ سلطان سلیمان یوں اتنی آسانی سے ہار ماننے والا نہیں، اس لیے انہوں نے ایک نئی حکمت عملی تیار کرتے ہوئے سلطنت عثمانیہ کی مخالف صفوی سلطنت کے شاہ طہماسپ کے ساتھ اپنے تعلقات کو دوبارہ سے استوار کرتے ہوئے ان کے والد شاہ اسماعیل کے دور میں کیے گئے بیشتر معاہدوں کی تجدید کر دی، تاکہ عثمانیوں کے لیے مشرقی محاذ پر کشیدگی پیدا کی جا سکے۔ عین ممکن تھا کہ سلطان سلیمان ایک دفعہ پھر سے اپنی تیاری مکمل کر کے اگلے ہی سال ویانا کو فتح کر لیتا، مگر ہیبسبرگ کی طرف سے چلی جانے والی اس چال نے 1533 عیسوی میں ایرانی صفوی سلطنت کے تعاون سے سلطنت عثمانیہ کی مشرقی سرحدوں پر حالات کشیدہ کر دیے۔ صفوی حکمران شاہ طہماسپ نے سب سے پہلے بغداد کے گورنر، جو کہ سلطان سلیمان کا وفادار تھا، کو قتل کروا کر وہاں اپنے ایک پیروکار کو یہاں کا گورنر مقرر کر دیا۔ اس کے علاوہ بٹلس کے عثمانی گورنر نے بھی اپنی وفاداری تبدیل کرتے ہوئے صفوی بادشاہ طہماسپ کی بیعت کر لی۔ یہ 2 واقعات ایسے تھے جنہوں نے سلطان سلیمان کی توجہ عثمانی مشرقی سرحدوں کی طرف مبذول کروائی۔ ان حالات میں سلطان نے سلطنت کے دونوں اطراف جنگی محاذ کھولنے کے بجائے ہیمسبرگ کے ساتھ ایک معاہدہ کر لیا، جسے ٹریٹی آف کانسٹینٹینوپل 1533 کے نام سے تاریخ میں یاد رکھا گیا۔ اس معاہدے کی روح سے ہیمسبرگ نے جان زپولیا کو ہنگری کا حکمران تسلیم کر لیا، جبکہ فریڈینینڈ کو ملک کے مغربی حصوں کا کنٹرول دے دیا گیا، اور اس کے بدلے فریڈینینڈ کو 30,000 سونے کے سکے سالانہ سلطنت عثمانیہ کو خراج کی صورت میں دینے کا پابند بنایا گیا۔ اس معاہدے کے طے پاتے ہی سلطان سلیمان نے صفوی حکمران شاہ طہماسپ کی سرکوبی کے لیے اپنی تیاریاں شروع کر دیں۔ 1533 عیسوی میں سلطان سلیمان کے حکم سے وزیر پارگل ابراہیم کی قیادت میں ایک بڑی عثمانی فوج مشرقی اناطولیہ کی طرف روانہ ہوئی، جنہوں نے نہ صرف بٹلس کو دوبارہ سے حاصل کیا بلکہ صفوی دارالحکومت تبریز کو بھی بڑی آسانی سے بغیر کسی مزاحمت کے فتح کر لیا۔ 1534 عیسوی میں سلطان سلیمان خود بھی اس جنگی مہم میں شامل ہو گیا۔ سلطان سلیمان شاہ طہماسپ کی تلاش میں فارسی خطے میں آگے بڑھتا رہا، اور بالآخر 1535 میں بغداد بھی دوبارہ سے فتح کر لیا گیا۔ سلطان سلیمان بڑے جاہ و جلال سے بغداد میں داخل ہوئے۔ انہوں نے حنفی مکتبہ اسلامی کے بانی امام ابو حنیفہ کے مقبرے کی تعزین و آرائش کر کے مقامی سطح پر بڑی حمایت حاصل کی۔ سلطان سلیمان نے اپنی مشرقی سرحدوں پر کچھ مزید علاقے فتح کیے، مگر وہ فارسی خطے کے جغرافیے کے سبب نہ تو صفوی حکمران شاہ طہماسپ کو پکڑ سکا اور نہ ہی اس خطے میں کچھ خاص پیش قدمی کر سکا۔ جب سلطان کو اس فارسی خطے کی مہم جوئی سے کوئی خاطر خواہ نتائج حاصل نہ ہوئے تو سلطان نے اس جنگی مہم کو مؤخر کیا
اور واپس قسطنطینیہ چلا گیا، کیونکہ دوسری طرف یورپی محاذ پر بھی حالات کچھ سازگار نہ تھے۔ جان زپولیا اور فریڈینینڈ کے درمیان سرحدی علاقوں میں حالات بہت کشیدہ تھے۔ یہ دونوں ہی سرحدی علاقوں میں مسلسل ایک دوسرے پر حملے کر رہے تھے، لیکن سلطان سلیمان کی طرف سے کوئی ٹھوس جوابی کارروائی نہ ہونے کے سبب 1537 عیسوی میں ہیمسبرگ نے عثمانیوں کے ساتھ کیے جانے والے معاہدے کو پس پشت ڈالتے ہوئے زمینی اور سمندروں میں عثمانیوں پر دونوں محاذوں سے حملہ کر دیا۔ فریڈینینڈ نے اپنے ایک کمانڈر جوہان کیٹزینر کی قیادت میں 24,000 پر مشتمل ماہر جنگجوؤں کا ایک دستہ تیار کیا اور انہیں عثمانی اہم ترین قلعے اوسیجیک پر قبضہ کرنے کے لیے بھیج دیا، تاکہ عثمانی سپلائی لائن کاٹ کر ان علاقوں سے عثمانی بالادستی ختم کی جا سکے۔ اوسیجیک کے اس قلعے میں 3,000 کے لگ بھگ عثمانی فوجی موجود تھے، مگر یہ قلعہ دفاع کے اعتبار سے بہت مضبوط تھا۔ بھلے ہی فریڈینینڈ کا بھیجا گیا 24,000 پر مشتمل یہ دستہ انتہائی قابل جنگجوؤں پر مشتمل تھا، مگر توپ خانے کی کمی اور خراب موسمی حالات کے سبب انہیں قلعہ فتح کرنے کے حوالے سے کوئی خاطر خواہ کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ اس پر جوہان کیٹزینر نے قلعے کا محاصرہ جاری رکھا تاکہ عثمانیوں کو باہر نکلنے پر مجبور کیا جائے، مگر جلد ہی بلغراد کے عثمانی گورنر محمد پاشا کی قیادت میں 8,000 کا گھڑ سوار دستہ اوسیجیک قلعے کی مدد کو پہنچ گیا۔ عثمانی فوج نے ہیبسبرگ کی فوج کو مختلف اطراف سے گھیر کر حملے شروع کر دیے۔ کیٹزینر کو کچھ یوں محسوس ہوا کہ شاید اور عثمانی دستے بھی آ سکتے ہیں، اس لیے اس نے مزید عثمانی دستوں کے پہنچنے سے پہلے ہی اوسیجیک کا محاصرہ اٹھا کر بھاگنے میں ہی عافیت سمجھی، اور اس نے اپنی افواج کو نکلنے کا حکم دے دیا۔ اس پسپائی کے دوران، جو کہ کئی دنوں پر محیط تھی، عثمانی فوجیں ہیبسبرگ فوجوں کا مسلسل تعاقب کرتی رہیں، جب تک کہ گورجانی نامی علاقے تک نہ پہنچ گئیں۔ فریڈینینڈ کے کمانڈر جوہان کیٹزینر نے جب دیکھا کہ عثمانی فوجوں کی تعداد ان سے کئی گنا کم ہے، تو اس نے اپنے ماتحت کمانڈروں کو جوابی حملے کا حکم دے دیا۔ عثمانی، جو کہ میدان جنگ کی حربی ٹیکنیکس پہ کافی مہارت رکھتے تھے، نے اپنے کچھ دستے اطراف میں موجود پہاڑی جنگلوں میں چھپا دیے اور خود پسپا ہونے کی اداکاری کرتے ہوئے اس ہیمسبرگ فوجی دستے کو اپنے جال میں پھنسانے میں کامیاب ہو گئے۔ جیسے ہی ہیبسبرگ کی یہ فوجی ٹکڑی پوری طرح سے ان کے نشانے پر آ گئی، تو تینوں اطراف سے عثمانی فوجیں ان پر حملہ آور ہو گئیں۔ جلد ہی عثمانیوں نے اس فوجی ٹکڑی کو مکمل طور پر نیست و نابود کر دیا۔ کیٹزینر نے جب اس قدر تباہی دیکھی تو وہ میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ نکلا۔ اس صورتحال میں ہیمسبرگ کے فوجی دستے میں سے کئی فوجی تو بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئے اور کئی عثمانی تلواروں کی نظر ہو گئے۔ عثمانیوں کا اس جنگ میں بہت کم نقصان ہوا، مگر ہیمسبرگ کے 20,000 سے زائد فوجی اس جنگ میں اپنی زندگی کی بازی ہار گئے۔ دوستو، جیسا کہ آپ پہلے ہی جان چکے ہیں کہ ہیمسبرگ نے ایک ہی وقت میں زمینی اور سمندری دونوں محاذوں پر عثمانی مخالف کارروائیوں کا آغاز کیا تھا، جس میں زمین پر تو انہیں منہ کی کھانی پڑی، مگر سمندروں میں مسیحی مشترکہ بحری بیڑے نے ایک عثمانی ساحلی شہر کیسٹیلینوو حالیہ مونٹینیگرو پر قبضہ کر لیا۔ مسیحی مشترکہ بحری بیڑا، جسے ہولی لیگ بھی کہا گیا، نے اس شہر کو ایک اسٹریٹجک پوائنٹ کے طور پر استعمال کرنے کا ارادہ کیا تاکہ بحیرہ روم سے عثمانی بالادستی کو مکمل طور پر ختم کیا جا سکے۔ سلطان سلیمان نے بحیرہ روم میں اس ہولی لیگ کا مقابلہ کرنے کے لیے عروج رئیس کے بھائی خیر الدین خضر کو میدان میں اتارا۔ دوستو، کیا عیسائی دنیا کی ہولی لیگ بحیرہ روم کے سمندروں میں خیر الدین خضر کی صورت میں عثمانی طاقت کو جڑ سے اکھاڑنے میں کامیاب ہوئی یا نہیں، یا پھر
وہ خود زمینی جنگ کی طرح سمندروں میں بھی عثمانیوں کے ہاتھوں شکست سے دوچار ہوئی۔ یہ سب کچھ آپ جان سکیں گے اس سیریز کی اگلی ایپیسوڈ میں۔ دوستو، ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ اگر ایسا ہے تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اپنے حلقہ احباب میں شیئر کریں اور کومنٹس کے ذریعے ہمیں اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کریں۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔